آج سے کروڑوں سال پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے اس کائنات میں انسانی زندگی کی بنیاد رکھی۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اس روئے زمین کے اوپر بے شمار قوموں کو آباد فرمایا اور ان قوموں کی طرف اپنے بے شمار انبیاء کرام کو بھیجا۔ ہر ایک قوم کے لیے مختلف انبیاء کرام ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے تشریف لائے، یہاں تک کہ 1,24,000 پیغمبر اس روئے زمین پر جلوہ افروز ہوئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا، اور اب قیامت تک کوئی بھی اور نبی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے گا۔ دوستو، بے شمار انبیاء کرام اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے وقت پر اس دنیا میں آئے اور واپس چلے گئے، لیکن 4 انبیاء کرام ایسے ہیں جو آج بھی زندہ ہیں، اور وہ آج بھی لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور ان کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ 4 انبیاء کرام کون کون سے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کیوں زندہ رکھا ہے اور ان کے زندہ رہنے کی کون سی وجوہات ہیں، ان سارے سوالوں کے جواب آج کی اس ویڈیو میں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتاؤں گا، لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، مختلف روایات اور احادیث نبوی میں 4 ایسے انبیاء کرام کا ذکر ملتا ہے جن کو اللہ نے آج بھی زندہ رکھا ہے، لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان انبیاء کرام کو اللہ پاک نے کیوں زندہ رکھا ہے اور یہ 4 نبی کب تک زندہ رہیں گے؟ پہلے نبی جن کو اللہ تبارک و تعالی نے موت نہیں دی اور ان کے زندہ رہنے کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے، وہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور انہوں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا نبی ہوں اور میں دعوت حق دینے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں، لیکن جس قوم کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا وہ قوم یہودی قوم تھی، اور ان کی کتاب میں واضح طور پر لکھا ہوا تھا کہ اللہ کا ایک نبی آئے گا جو یہودیوں کے دین کو ختم کر دے گا۔ اسی ڈر کی وجہ سے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ان کو ڈر تھا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہے تو وہ ہمارے دین کو ختم کر دیں گے، لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان یہودیوں کو حق کی طرف بلاتے رہے اور دعوت حق دیتے رہے، لیکن وہ بدبخت قوم آپ پر ایمان نہ لائی اور آپ کو جھٹلاتی رہی اور آپ پر تانے کستی رہی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب یہ لوگ میری کسی بات کا یقین نہیں کریں گے اور اسی طرح جہالت پر ڈٹے رہیں گے، ایک دن آپ نے سب یہودیوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ آپ میں سے کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر ایمان لاتا ہے؟ ان میں سے صرف 12 یا 21 لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لاتے ہیں، اور کہا کہ ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں اور یقیناً آپ ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ ان چند خوش نصیب لوگوں کے علاوہ باقی کسی نے بھی اسلام قبول نہ کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح جھٹلاتے رہے اور اپنے سابقہ دین یعنی یہودیت پر قائم رہے۔ لہٰذا جب یہ چند لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو یہودیوں نے دیکھا کہ اگر اسی طرح لوگ ان پر ایمان لاتے رہے تو ہمارا دین تو عنقریب ختم ہو جائے گا، کیوں نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دعوت حق دینے سے روکا جائے یا معاذ اللہ ان کو قتل ہی کر دیا جائے۔ اس طرح تمام یہودیوں کی مشاورت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا گیا، لہٰذا یہودیوں نے ایک شخص کو مقرر کیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دے۔ جب وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہا تھا تو ادھر اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لاؤ۔ وہ فرشتہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ آسمانوں کی طرف لے آیا۔ جب آپ آسمان پر پہنچے تو آپ کی ملاقات آپ کی والدہ یعنی حضرت مریم علیہ السلام سے ہوئی۔ اس وقت آپ کی والدہ نے جب آپ کو گلے لگا کر پیار کیا تو آپ نے فرمایا کہ اے اماں جان، اب ہماری ملاقات روز قیامت ہی ہوگی۔ اس طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف اٹھائے گئے تو ان کی عمر 33 سال تھی۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو بدلی کے ذریعے آسمانوں تک لے گئے تھے اور ادھر یہودی باہر کھڑے اس شخص کا انتظار کر رہے تھے جس کو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ نہ جانے کب وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کر کے باہر آئے گا۔ اس طرح جب کافی دیر گزر گئی لیکن وہ شخص واپس نہ آیا تو اس وقت تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کی طرف گئے کہ آخر دیکھیں کہ ماجرا کیا ہے۔ تو انہوں نے وہاں پر ایک شخص کو پایا جس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا، تو انہوں نے اس شخص کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہے، لیکن یہ تو ہمارا بھیجا ہوا وہی شخص یعنی طوطیا نوس ہے جس کو ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ ماجرا دیکھ کر تمام یہودی پریشان ہو گئے اور وہ دو گروہوں کے اندر تقسیم ہو گئے اور تمام یہودی آپس میں ہی لڑنے اور جھگڑنے لگے۔ اس لڑائی کے اندر بہت سارے یہودیوں کا قتل عام ہوا، جس طرح اللہ تبارک و تعالی سورہ النساء میں فرماتا ہے، اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالی کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالا، حالانکہ انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی انہیں سولی پر چڑھایا، مگر ان کے لیے کسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا۔ اور بے شک جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں اور وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کے پاس کچھ بھی علم نہیں، مگر یہ لوگ گمان کی پیروی کر رہے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا تھا اور یقیناً وہ قتل نہیں کیے گئے، اور اللہ تبارک و تعالی غالب اور حکمت والا ہے۔ حدیث نبوی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر تشریف لائیں گے اور سنت نبوی کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی سلیق کو توڑیں گے اور دجال کا خاتمہ بھی وہی کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریباً 7 سال تک اس دنیا کے اندر زندگی گزاریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو عام کریں گے۔ آپ کو مدینہ کی سرزمین میں گنبد خضرا میں دفن کیا جائے گا، اور جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ قتل ہو گئے یا سولی پر لٹکائے گئے تو وہ لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور وہ لوگ کفر کر رہے ہیں۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں دوسرے نبی کی جن کو اللہ تبارک و تعالی نے زندگی عطا فرمائی ہوئی ہے، وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام ظاہری طور پر اس وقت اس دنیا میں تشریف لائیں گے جب دجال اس دنیا کے اندر ظاہر ہو چکا ہوگا اور اس دنیا کے اندر اپنا فتنہ اور فساد پھیلا رہا ہوگا، اور دجال لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کے دین سے دور کرے گا۔ اس وقت حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کو اللہ کے دین کا حکم دیں گے اور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کی طرف بلائیں گے۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام کا باپ ایک بادشاہ تھا جو حضرت خضر علیہ السلام کو اپنی بادشاہت سے نوازنا چاہتا تھا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو دنیا کی بادشاہت پسند نہ آئی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے باپ کی سلطنت کا جانشین بننے سے انکار کر دیا اور اپنے والد گرامی سے ناراض ہو کر جنگلوں کی طرف چلے گئے جہاں ان کو کوئی بھی ڈھونڈ نہیں سکا، اور وہاں آپ عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ اسی دوران آپ کا گزر ایک آب حیات کے چشمے سے ہوا، اسی چشمے کا پانی پی کر آپ تا حیات زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے، اور آپ کے تا حیات زندہ رہنے کا ذکر کافی روایات میں ملتا ہے، جس طرح کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا تو ایک شخص سارے مجمع سے ہوتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کے پاس آ کر رک گیا۔ اس وقت اس شخص نے کچھ پڑھا اور واپس چل دیا۔ اس کے جانے کے بعد وہاں پر موجود صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ شخص کون تھا، تو اس مجمع میں موجود کوئی بھی انسان اس شخص کے بارے میں علم نہ رکھتا تھا، تو اس وقت صرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بولے کہ اس شخص کو میں جانتا ہوں، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصیبت زدہ لوگوں کی مدد فرماتے ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کی اصلاح کر کے ان کو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم دیتے ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام بہت ہی نیک اور خدا ترس انسان ہیں۔ اور بعض روایات کے اندر حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر حضرت
حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے ساتھ بھی ملتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے ساتھ کسی سفر پر گئے اور وہاں پر آپ نے آب حیات پیا، جس کی وجہ سے آپ کو تا حیات زندہ رہنے کا موقع ملا۔ دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بعد تیسرے زندہ نبی جن کا ذکر ملتا ہے وہ حضرت الیاس علیہ السلام ہیں۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں 2 جگہوں پر موجود ہے، جس طرح کے تفاسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا، جس طرح کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میرا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک پہاڑی سے ہوا اور وہاں سے گزرتے ہوئے ہمیں ایک آواز سنائی دی کہ اے اللہ تعالی مجھے بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دے۔ یہ آواز سنتے ہی اللہ تبارک و تعالی کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ اے انس اس آواز کا پتہ لگاؤ کہ یہ کون ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب میں اس پہاڑی کے اندر گیا کہ میں نے دیکھا کہ ایک سفید پوش بزرگ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں مصروف تھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو کہا کہ اے بندے، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہے؟ تو اس وقت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ جی ہاں۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ میرا سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ حضرت الیاس علیہ السلام آپ کو ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے واپس آ کر حضرت الیاس علیہ السلام کا پیغام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ وہاں چلے گئے۔ جب ہم لوگ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس پہنچے تو میں پیچھے کھڑا ہو گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت الیاس علیہ السلام کافی دیر تک آپس میں بات چیت کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر آسمان سے کھانا نازل ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھی اپنے پاس بلا لیا۔ اس طرح ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ جب کھانا ختم ہوا تو میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک سفید پرندہ زمین کی طرف آ رہا ہے۔ وہ پرندہ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس آیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام اس پرندے پر سوار ہو کر آسمان کی طرف چلے گئے۔ بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام ہر رمضان شریف میں بیت المقدس میں تشریف لاتے ہیں اور وہاں پر روزے رکھتے ہیں اور حج کے موقع پر حج ادا کرتے ہیں۔ یہ دونوں نبی مختلف مقامات پر مصیبت زدہ لوگوں کی مدد فرماتے ہیں۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں چوتھے نبی کی جو آج بھی زندہ ہیں، اور وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، جن کے زندہ ہونے کی روایات بھی ملتی ہیں، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی سورہ مریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ایک نیک اور پرہیزگار انسان اور نبی تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت سے اٹھا لیا تھا۔ پیارے دوستو، شب معراج کی رات چوتھے آسمان پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا چھٹے آسمان پر ہونے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام زمین کی سیر و سیاحت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی کے ذکر میں بھی مشغول رہا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام ایک درزی کا کام کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کپڑوں کی سلائی کا کام کرتے جاتے اور اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتے جاتے۔ جب شام ہوتی تو آپ کی نیکیاں بے تحاشا ہو جاتی۔ زمین پر رہنے والے انسانوں میں سے سب سے زیادہ نیکیاں حضرت ادریس علیہ السلام کی ہوتی اور آپ کی نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں شمار ہو جاتی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا تھا۔ ایک دفعہ ملک الموت حضرت ادریس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ مجھے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لہٰذا آپ کے کہنے پر ملک الموت علیہ السلام نے آپ کی جان نکال لی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ آپ نے فرشتے سے درخواست کی کہ میں دوزخ کو دیکھنا چاہتا ہوں، پھر آپ کو دوزخ میں لے جایا گیا اور وہاں کی سیر کروائی گئی۔
پھر آپ نے جنت کی سیر کرنے کا ارادہ کیا تو آپ کو جنت کی سیر کروائی گئی۔ جب آپ کو جنت میں داخل کر دیا گیا تو جنت کو دیکھنے کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں یہیں پر رہنا پسند کروں گا، لہٰذا فرشتے نے آپ سے کہا کہ آپ اپنے مقام کی طرف واپس چلے جائیں۔ تو اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس فرشتے کو حکم ملا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو یہیں پر رہنے دیا جائے۔ اس طرح جب حضرت ادریس علیہ السلام نے موت کا ذائقہ چکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ حکم بھی پورا ہو گیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام کی روح جب قبض کر لی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کی تکمیل ہو گئی اور پھر دوبارہ زندہ ہو کر آپ جنت میں داخل ہو گئے، اور حضرت ادریس علیہ السلام نے جنت ہی میں ٹھہرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس خواہش کو پورا کر دیا۔